السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ یا ایپیسوڈ نمبر 6 اس ناول کی، اور اس کے بعد جو ہے میں نیو ناول سٹارٹ کروں گی اور آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا اور میری سارے پہلی ویڈیوز بھی دیکھیں اور نیکسٹ بھی لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ پاگل ہو کیا میں کیوں پہنوں؟ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ پھپھو آپ بڑی ہیں، میرا خیال ہے آپ ہیر کے کپڑے چینج کر سکتی ہیں۔ ردا کے سنجیدگی سے کہنے پر فائزہ نے بھی کپڑے تھام لیے۔ لیکن پھپھو، وہ تذبذب کا شکار تھی۔ خود جاتی ہو یا میں آؤں؟ مجبوراً اسے کپڑے لے کر واش روم جانا پڑا تھا۔ فائزہ نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے اچھا خاصا تیار کروایا تھا، اور گھڑی کی سوئیاں اب 12 بجا رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت اتنا تیار ہو کر کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ فراک گھٹنوں سے بھی تھوڑی اونچی اور اس پر باروک شفون کے سلیوز، اور دوپٹہ تو فائزہ نے بالکل گلے کا پھندا بنایا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ بے ساختہ پیچھے کیا۔ ہیر، کون دیکھ رہا ہے ابھی تمہیں؟ خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا تو۔ انہوں نے اس اپنے سامنے کرتے پھر سے دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ اتنا سامان لایا کون ہے؟ قسم سے امی دیکھیں گی تو بے ہوش ہی ہو جائیں گی اور مجھے ڈانٹ بھی پڑے گی۔ اس نے بے اختیار اپنے شیفون کے سلیو سے نظر آتی بازوؤں کو دیکھا۔ ردا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ وہ تو نہیں، پر شاید کوئی اور بے ہوش۔ ردا کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی فائزہ نے اسے آنکھیں دکھا کر چپ کروا دیا۔ نازک سے پیارے سینڈل اور بالوں کو سائیڈ کی مانگ کر کے کھلا چھوڑا۔ کانوں میں وائٹ اور ریڈ نگوں کے چھوٹے سے ٹاپس، ریڈ اور پنک لپسٹک اور آنکھیں، وہ تو پہلے ہی قیامت تھیں۔ وہ دونوں ہی کمرے میں موجود تھی جب پاس پڑا اس کا موبائل بجا۔ ہیر، جلدی سے چھت پر آ جاؤ، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فون رکھ چکی تھی۔ اف، خود کو اس گندے میلے کپڑوں میں گھوم رہی ہیں اور مجھے پتہ نہیں کس پارٹی کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ ہیلز کی وجہ سے ہولے ہولے قدم اٹھاتے وہ چھت کی طرف بڑھی۔ راستے میں رحیم حسن کے کمرے کے دروازے پر نظر پڑتے ہی اس کا دل سر پر دوڑا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے ایسے دیکھ لیا تو؟ اف نہیں، بھاگو ہیر۔ وہ تیزی سے اوپر بھاگی تھی۔ آ گئی پھپھو، ہائے، ردا نے فائزہ کو خوشی سے چہکتے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی ہال سے آتی سیڑھیوں پر چھپ کر کھڑی تھیں۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ اپنا دل سنبھال کر رکھنا میری جان، میرے بھتیجے۔ اس کا جاندار قہقہ دونوں کی ہی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ ہیں، اب میرا آکڑو سریل بھتیجا تو گیا۔ آج ہوش ٹھکانے لگیں گے محترم رحیم حسن کے۔ چاروں شانے چت ہوں گے پھپھو۔ اس نے ہیر کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کے پیچھے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے تمہیں خواہ مخواہ اپنے شہزادے بھتیجے کو کیا کیا سمجھتی رہی، اور اس کی ڈیکوریشن تو دیکھو۔ وہ اشش کرتی گئیں۔ چھت پر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلیں۔ پوری چھت چھوٹی چھوٹی فینسی لائٹ سے جگمگا رہی تھی۔ درمیان میں رکھی میز پر خوبصورت پھولوں کا بوکے اور کچھ باکسز رکھے تھے، اور آنکھوں میں حیرت لیے آگے بڑھی۔ میز کے پیچھے چھت کی دیوار پر ایک سنہری بینر لگا تھا جس پر خوبصورتی سے اس کا اپنا نام کسی کے نام سے جوڑ کر لکھا گیا تھا، ہیر رحیم حسن۔ وہ مبہوت سی آگے بڑھی اور ٹیبل تک آ پہنچی۔ بالکل اچانک اس کے نتنوں سے گلابوں کی معطر خوشبو ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ جا پاتی، کسی کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو اور اس پر جذبات سے بھرپور بھاری دلکش لہجہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے۔ وہ ایک دم پلٹی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منہ بھی کھلا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، اس کے بچپن کا شوہر۔ رحیم حسن بلیک سوٹ میں، ہاتھوں میں بوکے لیے، ہونٹوں پر دلکش مسکان سجائے اور آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے مبہوت سا ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ جہاں رحیم حسن کے لبوں کی دلکش مسکان اور جذبات ایک الگ ہی داستان بنا رہے تھے۔ ہیر رحیم کو اپنے لائے ہوئے لباس میں سرتاپید دیکھتے اس کی آنکھوں میں سحر آیا۔ وہ اس مشرقی لباس میں کوئی اپسرا ہی تو لگ رہی تھی۔ رحیم کی محبت بھری، جذبات سے بھری نگاہوں کے ارتکاز سے ہیر کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک دم اپنے بازوؤں میں سمٹتے ہوئے اس نے رخ پھیرا۔ رحیم جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے چلتے ہوئے ہیر کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے بوکوں کو دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر چل کر اس کے سامنے آیا۔ وہ نظریں زمین پر ہی گاڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر ہیر خود میں سمٹے جا رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت رحیم کا دل مزید بے ایمان کرنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ آج تو تمہارا بچپن کا شوہر اپنے بچپن کی بیوی کے لیے اتنے سارے پھول لایا ہے، لوگی نہیں؟ وہ اس کے من موہنے روپ کو اپنی آنکھوں میں سماتا بوکے آگے کیے ہوئے تھا۔ اس کی بات سے ہیر کا چہرہ بہت حد تک سرخ ہوا۔ اس کے ہونٹوں کی ساخت میں خوبصورت مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل نگاہیں اٹھا کر اس کے ہاتھ سے بوکے لے لیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں کتنی منتیں کرنی پڑیں گی۔
اس کے شرارت بھرے لہجے پر ہیر نے اپنی آنکھوں میں خفیہ سموئے سے دیکھا تھا۔ ایسے تو نہیں دیکھو یار، پہلے خود کو نہ جانے کیسے سنبھالا ہوا ہوں۔ اس کی بات پر ہیر نے فوراً سے پلکیں جھکائی تھیں۔ ان اٹھتی گرتی ظالم وار پلکوں میں کہیں رحیم حسن کا دل بھی اٹکا ہوا ہے۔ میں نے سوچا آج اپنی بچپن کی بیوی کی سب تو نہیں، چلو بہت ساری شکایتوں میں سے کچھ تو دور کر ہی دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بکے لے کر میز پر رکھتا اب اسے آگے لا رہا تھا اور اسے ایک شیٹ دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ ہیر نے حیرت سے اس کے ہاتھ سے وہ شیٹ پکڑی۔ خود ہی دیکھ لو۔ اس نے ایک نظر شیٹ پر ڈالی۔ حیرت کا ایک جھٹکا جو اسے لگا۔ یہ تو اسائنمنٹ ہے جو ابھی کل ہی ملا ہے ہمیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ بالکل، تمہارا اس بار کا اسائنمنٹ تمہارا بچپن کا شوہر بنائے گا۔ کچھ تو فائدہ ہو تمہیں ایک عدد بچپن کے شوہر رکھنے پر۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ رحیم نے اس کی ہنسی کو دل میں اتارا۔ لیکن یہ تو کمپلیٹ نہیں ہے، وہ شیٹ کو دیکھتی افسوس سے بولی۔ 20 منٹ میں یہ ایک پیراگراف ہی لکھ سکا تھا۔ ویسے بھی میرے پاس کل کا دن ہے نا، آرام سے کر لوں گا۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ پھر ہنسی۔ اب تو وہ جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ لو۔ اس نے آگے ایک چاکلیٹ لہرائی۔ وہ چونکی بس ایک۔ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتی وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی، میں نے سوچا ایک چاکلیٹ دینا زیادہ رومانٹک لگتا ہے۔ اس کی بات پر اب اس کی ہنسی شرمیلی مسکان میں تبدیل ہوئی۔ رحیم نے بغور اس کے دل فریب روپ کو دیکھا۔ پر مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میری بچپن کی بیوی اتنے سالوں سے چاکلیٹ اور پھولوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اس حساب سے تو مجھے پھولوں کا پورا باغ اور چاکلیٹ کی پوری فیکٹری لانی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ کا پیکٹ تھماتا بولا تو وہ جھینپی تھی، میں موٹی ہو جاؤں گی۔ وہ چاکلیٹ ٹیبل پر رکھتی اپنی جھیپ مٹانے کو بولی۔ ساتھ ہی اس کی پرشوق نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے غیر محسوس طور پر رخ پھیرا۔ کب اس نے رحیم کا یہ روپ دیکھا تھا؟ میری بچپن کی بیوی پھر بھی اچھی لگے گی۔ وہ دونوں شانوں سے تھامتے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر بولا۔ اس کا بھاری لہجہ ہیر کی ہتھیلیاں بھگو گیا۔ اس کی پلکوں نے اٹھنے سے انکار کیا، جیسے بچپن سے اچھی لگتی آئی ہے۔ وہ چہرہ اس کے قریب کرتا بولا، جھوٹ! ایک دم اسے پرے کرتی ناراضگی سے بولی۔ اب واضح نمی تھی آنکھوں میں۔ ہیر! اس نے شانوں سے تھامے اسے اپنے قریب کرنا چاہا پر اس کی باہوں میں ہوتی تکلیف سے بے اختیار ایک سسکی ہیر کے ہونٹوں سے نکلی۔ ہیر نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری ہیر۔ اس نے محبت اور نرمی سے اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے خود میں سمویا اور اس کے سینے پر سر رکھے ہیر رحیم رو دی۔ آپ بہت برے ہیں، کبھی مجھے اپنی بچپن کی بیوی ہونے کے ناطے اہمیت نہیں دی۔ وہ اس کے کوٹ کا کالر تھامے اس سے شکایت کر رہی تھی۔ مانتا ہوں یار۔ وہ اسے پیار سے تھامے سارے الزامات قبول کر رہا تھا۔ ہر وقت ڈانٹتے رہے۔ اس کے کوٹ کے کالر کو ہلکا سا کھینچا گیا۔ آپ ڈراتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ آپ کے ڈر سے تو بھوت بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوگا۔ وہ اب سو سو کرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ہیر! کیا بتاؤں، رحیم حسن تم سے ڈرتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا جو سر جھکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ پھر آرام سے اسے خود سے ہی ڈانٹتے پاس بٹھایا۔ ہاں، سب کو اپنی بیویاں ڈراؤنی ہی لگتی ہیں اور آپ کے ساتھ تو یہ ظلم بچپن سے ہی ہوا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی اور وہ زور سے بھاگتا ہوا اس کے پاس بیٹھا، پھر اس کے ہاتھ تھام تھا اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ہیر کا دل الگ ہی لیب پر دھڑکا۔ تمہاری ہی معصومیت سے ڈرتا تھا میں۔ گزرے 11-12 سالوں میں تم نے مجھے کتنا ڈرایا تڑپایا ہے ہیر، اگر ابھی بتا دیا تو تم بھاگ جاؤ گی۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑکا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے تھے پر وہ گرفت سخت کر گیا۔ پھر جیب سے سفید نگوں کا خوبصورت سا بریسلٹ نکالتا اسے پہنایا۔ تمہاری لاپرواہیاں کیسے کیسے میرا امتحان لے جاتی تھیں۔ تم مجھ پر اپنا حق رکھتی، کسی بھی وقت میری ایمان کو ہلا دیتی اور مجھے لگتا تھا مجھ سے کوئی غلطی نہ سر زرد ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری معصومیت کو ٹھیس آئے، بس اسی لیے۔ اب وہ اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور ہیر اسے دیکھے گئی۔ پچھلے 20 سالوں سے آج وہ اپنی بچپن کی بیوی کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اپنی باتوں سے، لہجے اور پرشوق نظروں سے وہ آج اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی بیوی ہے اور اتنے سالوں میں اس سے بدگمان ہوتی رہی۔ اس کی نسوانی عزت اور معصومیت کو ٹھیس لگنے سے بچانے کے لیے وہ اس کی نظروں میں برا بنتا گیا۔ محبت و عقیدت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ اپنی بچپن کے بیوی کے سارے الزام سر آنکھوں پر۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑی نرمی سے اس نے جھک کر باری باری اس کی آنکھوں کے اشک چومے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ پر ایک جان لیوا الزام نہیں برداشت کر پایا یار رحیم حسن، اور اب پھوپھو سے وعدہ کر کے آیا ہوں، خود سے بھی
یہ الزام تو آج مٹا دوں گا۔ اس کے بات پر ہیر نے سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ راحم حسن کو محبت نہیں کرنی آتی۔ اب وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اس پر جھکا، وہ ایک دم ہوش میں آتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اتنی شرم نے آن گھیرا تھا اور راحم بڑے پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اتنی دیر سے اس کے بچپن کا شوہر اس پر اپنی باتوں سے ہی محبت نچھاور کرتا اس کی جان ہلکان کر گیا۔ پلیز، انتہائی دل فریب انداز کہ راحم کو دل کو بھا گیا۔ میں تمہیں محبت کرنا سکھاؤں گا، تم مجھے عشق کرنا سکھانا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ وہ شرم سے آدھی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھی۔ میں آپ کو بلا رہی تھی۔ اچھا نا، اوپر تو دیکھو ہیر، وہ اسے شانوں سے تھامتا کہہ رہا تھا۔ پر ہیر کو تو اب یقین آ گیا تھا اور کاملی یقین آیا تھا۔ راحم حسن کی نسبت پر اب وہ خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی راحم کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی، یہ جانے بغیر کہ ہیر راحم سے چھپ کر اس کے سینے میں پناہ لینا راحم کو پاگل کیے ہوئے تھا۔ کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ راحم صاحب، اب تک تو ہیر مان گئی ہوگی نا؟ فائزہ کی آواز پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے سے سر اٹھایا اور وہ اسے دیکھ کر ہنسا۔ ہیر سٹ پٹا کر کھڑی ہوئی اور وہ دروازے سے اندر آئی تھیں۔ ان کے پیچھے کیک اور بہت ساری موم بتیاں روشن کیے ہوئے ردا بھی تھی۔ میری دیوانی بھتیجی کو یقین دلا دیا، وہ ہیر کے چہرے پر نظر ڈالتی بولی۔ پوچھ لیں اس سے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا ہنسا۔ ہاں تو بھتیجی، میرے بھتیجے کو محبت کرنی آتی ہے یا نہیں؟ وہ اس کے شانے پہ سر چھپا گئی۔ پھپھو، وہ منمنائی تھی۔ سب کے کہکہوں میں اس کی اپنی ہنسی بھی شامل تھی۔ چلو چلو کیک کاٹو اب۔ ردا اسے کھینچتی ہوئی میز تک لائی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلا ٹکڑا جو فائزہ کے منہ میں ڈالنے لگی تھی، راحم نے اس کے ہاتھ سے اپنے منہ میں ڈالا، پھر بچا ہوا ٹکڑا ہیر کے منہ میں۔ فائزہ نے اسے گھورا۔ اب بچپن کی بیوی کو اپنے بچپن کے شوہر کو سب سے پہلے کھلانا چاہیے نا، وہ کندھے اچکاتا بولا۔ ہیر بھائی نے کوئی گفٹ بھی دیا یا باتوں سے ہی ٹرخا دیا؟ ردا کی بات پر اس نے کلائی آگے کی۔ واہ بھتیجے، میں تو ایویں تمہیں نکما سمجھتی رہی۔ اس کی بات پر اس نے قہقہ لگایا۔ چلو جی، اب ہم تمہاری بچپن کی بیوی کو کم از کم 7-8 دن تو مایوں بٹھائیں گے نا، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں اپنے گھر پر بٹھا دوں تاکہ رخصتی تک کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ ان کی بات پر جہاں ہیر کے چھکے چھوٹے وہیں راحم نے انہیں گھورا۔ کس کا مایوں پھپھو، کس کی رخصتی؟ وہ حواس باختہ ہی تو ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ زور سے ہنسا۔ جناب نے نکاح تم سے کیا تھا تو رخصت بھی تو تمہیں ہی کروا کر لائے گا نا۔ انہوں نے پیار سے اس کی تھوڑی تھامی اور اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو آنکھوں میں بسائے مسلسل ہنس رہا تھا۔ لیکن پھپھو، میں اتنے دن مایوں بالکل نہیں بیٹھوں گی، مجھے بکرا لینے جانا ہے، اور پھر اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ سر جھٹکتی اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بولی۔ مجھے لگا تھا یہ کہے گی کہ اتنے دن ان کو دیکھے بغیر کیسے رہوں گی، اور یہاں تو بکرے کا خیال میں فکریں پالی جا رہی ہیں۔ بھائی اللہ ہی خیر کرے آپ پر۔ ردا نے ہیر کو گھیرا تھا۔ راحم کے قہقہے پر وہ خفت زدہ ہوئی اور حسب عادت ردا کو دھموکا جڑا۔ لو بھئی، تمہاری بچپن کی بیوی بالکل ہی دیوانی ہے، اسے خود سے لگاتے راحم کو دیکھتی بولیں۔ بچپن کی بیوی کا بچپن کا شوہر بھی ان کے عشق میں دیوانہ بننے کو دل و جان سے راضی ہے۔ وہ اسے دیکھتا سینے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ اور آج ہیر کا دل راحم کی محبتوں پر ایمان لے آیا تھا۔ جی تو اب نیکسٹ لاسٹ ایپیسوڈ رہ گیا، آپ لوگ اچھے سے لائک کریں ویڈیو تاکہ میں اپلوڈ کر دوں نیکسٹ